نحمده ونصلي على رسوله الكريم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ فرمایا جسے اللہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اسے اللہ اپنی چوکھٹ کے سجدوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے کیا کہنے کہ اللہ نے ہمیں کتنی محبت کی نظر سے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے چند گھڑیاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہاں، جس فکر غم کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، حضور نے وہ محنت کی، اس محنت کے لیے اللہ نے چند گھڑیاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ہاں، وہ محنت کیا ہے کہ کیسے ساری کی ساری انسانیت، کیسے کہ سارے کے سارے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں کے دروازوں سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہاں، اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اس لیے فرما رہے ہیں دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہاں میرے بھائیو، وہ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کی کائنات میں کوئی مثال نہیں۔ ہاں، نہ اس جہاں میں نہ اس جہاں میں اللہ جیسا کوئی نہیں۔ ہاں میرے بھائیو، کائنات کے پالنے والا کون؟ اللہ ہے۔ خالق کون؟ اللہ ہے۔ مالک کون؟ اللہ ہے۔ رازق کون؟ اللہ ہے۔ انسانوں کو پالنے والا کون؟ اللہ ہے۔ بچے کو یہ لگتا ہے مجھے میرے والدین پال رہے ہیں، ارے نہیں بھائیو، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ بچے کو پالنے والا کون؟ اللہ ہے۔ بڑے کو پالنے والا کون؟ اللہ ہے۔ بزرگوں کو پالنے والا کون؟ اللہ ہے۔ چھوٹی بچیوں کو پالنے والا کون؟ اللہ ہے۔ گھر کی عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا خاوند ہمیں پال رہا ہے، نہیں میرے بھائیو، پالنے والے تو ایک اللہ ہے۔ ہاں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کائنات میں جتنے لوگ کھیتی باڑیاں کر رہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ گندم ہم فصل زمین میں ڈالتے ہیں، ایک دانے سے 70 دانے تو ہماری محنت ہو رہی ہے، اس محنت کے پیچھے یہ گندم کے دانے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ 1 سے 70 کرنے والے تم نہیں، 1 سے 70 کرنے والے تو ہم ہیں۔ ہاں، 1 سے 70 کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ ہاں، یہ گندم، یہ زمین، وہی زمین میں میرے بھائی پانی بھی وہی ڈل رہا ہے، مٹی بھی وہی ہے، مگر اسی زمین سے آم پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میٹھے پھل کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی زمین سے میرے بھائی آڑو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کڑوے پھل کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہاں، زمین و آسمان کو بنانے والے ایک اللہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا وہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اونٹوں کو کیسے بنایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا وہ آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے اس کو کیسے بلند کیا؟ ہاں میرے بھائیو، ہم نے آج مسجد بنائی، اپنا گھر بنایا، اس کو چھت دینے کے لیے ستونوں کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے اللہ نے 7 آسمان کو بغیر ستونوں کے بنا کر دکھلایا۔ ہاں، ہم لینٹر ڈالتے ہیں نا، اس میں درار آ جاتا ہے، لیکن اللہ نے جو آسمان کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے بنایا وہ قیامت تک نہ اس میں درار آئے گا، نہ اس کی رنگتیں بدلیں گی، نہ اس میں حکم بدلے گا۔ ہاں میرے بھائی، وہ سارے نظام کو بنانے والا کون؟ ایک اللہ ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بادل جو ہے کیسے بخارات جمع ہوتے ہیں، بادل بنتا ہے اور بادل جا کے برستے ہیں۔ آج کوئی انسان بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی مشینری کے منوں ٹنوں حساب سے ذرا پانی کو آسمان پہ اٹھا کے دکھا دے، لیکن اللہ نے بادلوں کی شکل میں منوں ٹنوں حساب سے میرے بھائی پانی کو آسمانوں میں اڑا کے رکھا ہوا ہے۔
ہاں اس کو اڑانے والا کون؟ اللہ ہے۔ بخارات بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ بادلوں کو اٹھانے والا کون؟ اللہ ہے۔ بادلوں سے پانی برسانے والا کون؟ اللہ ہے۔ آسمان سے پانی برس رہا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں آج میرے بھائیو ہم اس دھوکے میں پڑ گئے کہ بادل برسا رہا ہے۔ ارے نہیں بھائیو، بادل نہیں برسا رہا، اللہ برسا رہے ہیں۔ برسانے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ ہاں اللہ نے انسانوں کی کامیابی کے لیے ایک عظیم دولت دی، وہ دولت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں لا نہیں ہے کوئی، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ کے، اللہ الہ ہیں، اللہ معبود ہیں، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ ہی مالک ہیں، پالنے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، سلانے والا اللہ، جگانے والا اللہ۔ ہاں یہ ہمارے دلوں میں اللہ کی باتوں کو سن کر ہمارے دلوں میں جو اللہ کی محبت بیٹھ رہی ہے، یہ محبت کو بٹھانے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ ہاں جب اللہ کے پیارے حبیب کے تذکرے ہوتے ہیں، جب اللہ کے پیارے حبیب پر درود پڑھا جاتا ہے، اس درود کے بعد ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ ہاں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ہاں یہ ساری کائنات کا سارا نظام ایک اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ سپر پاور کون ہے؟ اللہ ہے۔ سپر پاور امریکہ نہیں ہے، روس نہیں ہے، سپر پاور تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی بڑی بڑی فوجیں لے کر آ جائیں گے، کیا کر لیں گے ہاتھی والے؟ جب اللہ کے ابابیل اڑیں گے اور چونٹی وہ پرندے اڑیں گے اور پاؤں میں میرے بھائی کنکریاں لیں گے اور چونچ میں کنکری لیں گے تو ہاتھی والے بھی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ہاں کائنات میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ سپر طاقت کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ ہاں میرے بھائیو، یہ عظیم کلمہ اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا انسان کی خدمت کے لیے۔ آج بکری جاتی ہے، سبز چارہ کھاتی ہے، اور انسان کے لیے شام کو اس کے تھنوں سے سفید دودھ نکالنے والا کون؟ اللہ ہے۔ انسان کی خدمت ہو رہی ہے، اور شہد کی مکھی جاتی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے، رسوں کو چوستی ہے، شام کو شہد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان کی خدمت ہو رہی ہے۔ کتنے ایسے جانور ہیں، حلال جانوروں کا ہم گوشت کھاتے، ساری مخلوق انسان کی خدمت کے لیے۔ ہاں میرے بھائیو، انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اپنے علاوہ کا سجدہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں یہ میرے سامنے جھکے۔ جب میرے سامنے جھک رہا ہو، اس کا دل بھی میرے سامنے جھکے۔ اس کے دلوں میں جو حساب کتاب لگ رہا ہے دکان کا، کھیتی باڑی کا، نوکری کا، یہ نہ ہو، بلکہ اللہ اکبر جب کہہ دیا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کو بھلا دیا، اس کو پیچھے پھینک دیا، بس اب اللہ ہی اللہ ہے، اب تو میرا اللہ سامنے ہے۔ ہاں میرے بھائیو، یہ نمازیں کلمے کے بعد مسلمان ہوتے ہی اللہ کے سارے احکامات ہم پر فرض ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا حکم کیا ہے جی؟ نماز ہے۔ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہاں میرے بھائیو، جو ہمارے بھائی جتنے مسلمان بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا، آپ سوچیں وہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے لیے روئے، یا ربی امتی یا ربی امتی، آج اس کا امتی نماز نہ پڑھ کر اپنے پیارے حبیب کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، جس کے لیے میدان عرفات میں اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر 5 گھنٹے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ یا ربی امتی امتی، اے اللہ میرا امتی۔ ماڑی والے بھی امتی ہیں، خانے وال والے بھی امتی ہیں، نارووال والے بھی امتی ہیں، پاکستان والے، بیرون ملکوں والے، اے اللہ میری امت میری امت۔ میرے بھائیو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے روئے۔ حضرت عائشہ خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگی، واہ 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 واہ۔ حضور پوچھتے ہیں، عائشہ تم مسکراتی ہو، خوش ہوتی ہو کس بات پر؟ کہا کائنات کی عظیم ہستی میرے لیے دعا کرے اور میں مسکراؤں نا؟ میں مسکراؤں نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں ایسی دن میں 5 مرتبہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اب میرے بھائیو کیا خیال ہے، وہ روئے ہمارے لیے اور ہم چپ ہو جائیں، کوئی محنت نہ کریں، ہم اپنے چہروں کو نائی کے پاس جا کے کہیں ذبح کر دے سنت کو، مسجد میں آ کر نمازوں کو ہمیں پتہ ہی نہ ہو پڑھ کیا رہے ہیں،
درود و صلات پڑھ رہے ہوں اس میں بھی ہمیں پتہ ہو ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں ترجمے کے ساتھ آتا ہو. محبت اور عشق تو پوری ہونی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں نا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ہاں، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، جمال دیکھا، کمال دیکھا، صفات دیکھی تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں تک کاٹ لی. فرمایا محمد عربی کے غلاموں نے جب محمد عربی کا حسن اور جمال اور کمال دیکھا، فرمایا اپنی گردنیں تک کٹوا لی. ہاں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، جمال، کمال کی صفات یوں بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کہ آپ علیہ السلام جیسا حسین، حسن والا، کمال والا، صفات والا، لم ترقت عینی، میری آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. قصہ ہی ختم کر دیا کہ میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں اتنا خوبصورت شہزادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ حضور علیہ السلام جیسا حسین آج تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. ہاں میرے بھائی، اور پھر فرمایا کہ انک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ایسے پیدا فرمایا جیسے اللہ کے پیارے حبیب کی چاہت تھی، کہ اللہ کے حبیب چاہتے گئے، اللہ اپنے محبوب کو بناتے گئے. ہاں، اتنے حسین، جمیل، کمال والے، صفات والے، اب ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کر ہم اپنی زندگی بھی کمال و صفات والی بنا سکتے ہیں. ہاں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب زندگی کو ہم اپنی زندگی بنائیں گے، ان کے اوڑھنے بچھونے کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، ان کے غم کو ہم اپنا غم بنائیں گے، تو میرے بھائیوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. جنت میں دیکھیں گے محشر کے وقت میرا امتی آ رہا ہے. ہاں، جنت میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور جنت میں اللہ کے پیارے حبیب کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. سورۃ یاسین اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندوں کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو سورۃ یاسین کی تلاوت آپ خود سنائیں. سورۃ یاسین کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور سورۃ رحمان کی تلاوت اللہ خود فرمائے گا. جنت میں ایسی جنت ہوگی کہ اس میں ایک جنتی تو وہ ہوگا جس کو کئی عرصے بعد اللہ جل شانہ کی زیارت ہوگی. کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کو ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، اور کچھ جنتی ایسے ہوں گے جنہیں ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا. ہاں، جنت میں دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، اور جنت میں حوریں 130 فٹ کے قد کی. فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے جس محل کے اندر 70 محل ہیں، ہر ایک محل کے اندر 70 کمرے ہیں، ہر ایک کمرے کے اندر 70 پلنگ ہیں، ہر ایک پلنگ کے اوپر 70 حور عینہ ہیں، ہر ایک حور عین کا قد 130 فٹ کا. اب میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، 130 فٹ کی حور عینہ جیسی 70 عورتیں ہوں تو ایک پلنگ بنتا ہے، ایسا بڑا پلنگ ہو تو ایک کمرہ بنتا ہے، ایسے بڑے کمرے ہوں تو ایک سب سے بڑا محل بنتا ہے، ایسے سب سے بڑے محل ہوں تو ایک سب سے بڑا محل بنتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر کوئی چاہتا ہے یہ محل اس کو مل جائے تو وہ کیا کرے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرے، گناہوں سے منع کرے. ہاں، وہ محل میں کیا ہوگا؟ دسترخوان بچھا ہوگا، 70 قسم کے مشروب ہوں گے، ہر ایک مشروب کے اندر 70 قسم کے ذائقے ہوں گے. ایک گھونٹ پیے گا، کبھی جناب اس کو شہد کی خوشبو، کبھی دودھ کی، کبھی کس چیز کی. ہاں، اس میں 70 قسم کے کھانے ہوں گے، ہر کھانے کا 70 قسم کا ذائقہ ہوگا. ایک نوالا کھائے گا، کبھی اس کو تکہ بوٹی کا خوشبو، اور کبھی قورمے کی خوشبو، اور کبھی کس چیز کی خوشبو. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، تکہ بوٹی، قورمہ، اور وہاں کی تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ ایسی دیں گے. فرمایا نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ تمہارے دل میں وہ خیال پیدا ہوگا. ہائے وہ جنت، وہ جنت، وہ جنت. فرمایا 70 دسترخوان پہ کھلانے والے 70 حور عینہ میں سے بھی ہوں گے. 70 میرے بھائیوں فرمایا نوجوان، خوبصورت نوجوان لڑکے بھی ہوں گے، خادم ہوں گے، خادمائیں ہوں گی. اب یہ ہے وہ جنت ہمیں مل جائے، وہ جنت والے اعمال ہم کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے فرمایا اللہ کے راستے میں نکل کر وہ جنت والے اعمال کو سیکھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں جانے والے بن جائیں.
اس کے لیے بڑوں نے فرمایا صحابہ نے تو اپنی ساری زندگیاں قربان کر دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانوں کو لٹا دیا، مالوں کو قربان کر دیا، اپنی ساری صلاحیتیں قربان کر دی۔ ہاں فرمایا نکلو اللہ کے راستے کی طرف۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے، انہوں نے سوچا کہ میں اپنی شادی کے سامان کی تیاری کے لیے کیا کروں گا، شادی کا سامان خریدوں گا، لیکن آواز نکلی نکلو اللہ کے راستے کی طرف۔ میرے بھائی اسی سے وہ جہاد کا سامان خریدتے ہیں، تلوار زریں خریدتے ہیں، گھوڑا خریدتے ہیں اور جہاد میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی طرف دیکھتے، نیچے جھکا لیتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، کیا ہوا، کیا پیش آیا، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو صحابی تھے اللہ نے ان کو اتنی خوبصورت حور دی ہے کہ میری آنکھیں جب اس کو دیکھ رہی تھی تو میں خود شرما گیا ان کے حسن کو دیکھ کر۔ ہاں اللہ اتنی بڑی نعمتیں دیں گے وہاں، تو بھائی وہ نعمتیں مجھے بھی مل جائیں، آپ کو بھی مل جائیں، ساری انسانیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، جنت میں جانے والی بن جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس کے لیے فرمایا نکلو اللہ کے راستے کی طرف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو اور دین کی مبارک محنت کو امت میں جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، میرے بھائیوں ہم سب نے مل کر محنت کر کے دین کو اور دین کی مبارک محنت کو امت میں اسی سطح پر لانا ہے۔ ہاں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر کلمے گو کی ذمہ داری ہے۔ اب میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب نبوت والی ذمہ داری، جو نبوت کی ذمہ داری کیا تھی، کلمے کی دعوت، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کی مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ نبوت والی جو ذمہ داری اللہ نے امت محمدیہ کو دی ہے، ہر مسلمان کو جب ذمہ داری دی، پھر اللہ نے فرما دیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہاں یہ اللہ نے انعامات کے دروازے ہم پر کھول دیے۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے جنت کا دروازہ کھل جائے تو آپ بھاگ کر جنت میں داخل ہوں گے یا صرف ارادہ کریں گے کہ جاؤں گا بس ابھی؟ کیا خیال ہے، بھاگ کے داخل ہو جائیں گے نا جی؟ ہاں اس کے لیے بتائیں نقد ساتھی کون اللہ کے راستے میں تیار ہے، گھر میں جا کے مشورہ کرے گا اور پھر یہاں آ کر بھی نام لکھوا دیں۔ اللہ کے راستے میں میرے بھائی 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھا جائے۔ جی ماشاءاللہ، ہمت فرمائیں، ہمت فرمائیں جی۔ امین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن و حدیث سے محبت کرنے والا بنا دے، علماء حفاظ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جتنے بھائی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جنہوں نے نام لکھوائے ہیں، یا اللہ سب کو دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے ساتھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہم میں جتنے بیمار ہیں یا ہمارے گھر والوں میں جتنے بیمار ہیں، سب کو روحانی یا اللہ روحانی جسمانی اعتبار سے جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے کی حالت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سچے دل سے ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں نے دنیا کو بہت بولا، دنیا کو بہت سنا، اے اللہ اب اپنی عظمت اپنی محبت ہمیں نصیب فرما، اپنا عشق نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب کی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب کا عشق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت اور اس کام کی حقیقت ہم پر کھول دیجئے۔ یا اللہ اس بستی پر ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، اس بستی والوں کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ اس بستی میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو صحابہ کی زندگیوں نصیب فرما دیجئے۔ اپنی دعاؤں کو یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔